نور کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب نرس کمرے میں داخل ہوئی اور وہ چپ ہو گیا، مگر نور اب بھی پریشان تھی۔ وہ گھر کے لیے نکلنے والے تھے جب انہیں خبر ملی کہ میر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رخسانہ بیگم نور اور زیب سے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی۔ کچھ بھی تھا، ہے تو وہ ان کا بڑا بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ حسن شاہ بھی جوان بیٹے کی موت سے ٹوٹ سے گئے تھے۔ زیب اور نور نے بھی میر کو خدا کے لیے معاف کر دیا اور اس کے آگے کے سفر کے لیے دعا گو تھے۔ کچھ بھی تھا، میر سے دونوں کا ایک مضبوط رشتہ تھا۔ پلیز زیب، میں نے اور نہیں کھانا، وہ فروٹ سے بڑا بول ایک سائڈ پر کرتی ناک چڑھا کر بولی۔ نہیں، جلدی سے پورا ختم کرو۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا پیار سے اسے کھلا رہا تھا۔ پلیز زیب، میرا بہت دل خراب ہوتا ہے۔ وہ رومانسی ہوئی۔ مجھ سے نہیں ختم ہوگا۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ زیب جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ نمرا نے اسے وہیں روک دیا، مگر وہ زیب ہی کیا جو بات ماننے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا نور کی کمر سہلا رہا تھا۔ وہ منہ دھو کر باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زیب نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جسے نور نے تھام کر 2 گھونٹ پیا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا نہیں کھانا کچھ، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اچھا سوری جانم، بولو کیا کھانا ہے میری پرنس نے؟ کچھ نہیں، بس مجھے پیزا کھانا ہے، ابھی وہ لاڈ سے بولی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میر کی موت کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی۔ رخسانہ بیگم اپنے بیٹے کو یاد کرتی رو پڑتی تھی، مگر انہوں نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ ان کا بیٹا ایک مجرم تھا جس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی اور پھر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ انہوں نے نور کے لیے پیزا منگایا جو اب دنیا سے بے خبر کھانے میں مصروف تھی، اور زیب اسے مسلسل دیکھنے میں۔ کیا ہے اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسلسل اس کی گہری نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تم زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوا اور پلیٹ ایک سائڈ پر رکھی۔ نور اس کے انداز پر سٹپٹا کے جلدی سے کھڑی ہوئی، مگر زیب نے ایک جھٹکے سے کلائی پکڑی اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب میں تمہارے قریب آؤں تو دور نہ ہوا کرو، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سرگوشی کرتا اس کی کان کی لو چومی۔ جس دن تم میرے سے ملنے گئی تھی اور مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ 2 دن میں نے انتہائی اذیت میں گزارے تھے۔ پھر مجھے سب پتہ لگا کہ میر ہم دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ مجھ پر حملہ بھی اس نے ہی کروایا تھا۔ وہ پورے 2 ہفتے بعد نور سے میر کے بارے میں بات کر رہا تھا، ورنہ میر کے نام سے ہی اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب تم مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہی تھی تو مجھے اس دن غصہ آ گیا۔ مجھے کچھ غلط نہ ہو جائے اس لیے میں تمہیں بنا کچھ کہے اوپر روم میں آ گیا اور تم مجھے غلط سمجھ کے گھر سے چلے گئی، اور پھر اس نے تمہیں اغوا کر لیا، تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ میری کیا حالت تھی میں بتا نہیں سکتا۔ نور، ہر لمحہ تمہیں کھونے کا ڈر رہتا ہے، کس قدر بے بس تھا میں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتاتا گیا اور وہ نم آنکھوں سے سر جھکا کر سنتی رہی۔ جانم، میں نے تمہیں رونے کا تو نہیں کہا، وہ مسکرا کر اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ میں اس دن سب ختم کرنے گئی تھی زیب، تاکہ وہ انسان دوبارہ ہماری زندگی میں دخل نہ دے۔ آپ سے جھوٹ صرف اس وجہ سے بولا کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے۔ اس کا نام لینا۔ وہ چہرہ جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ مجھے سب پتہ ہے جانم، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں تمہارے اندر کا سب حال بتا دیتی ہیں۔ چلو آؤ لیٹو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اچھا، ایک چیز تو رہ گئی۔ کیا؟ نور نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زیب اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور ہوا اور دیکھا وہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ رہ گیا تھا جان، وہ سرگوشی کرتا لیٹ گیا۔
चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो नूर का सर अपने बाजू पर रखता आंखें मूंद गया, जबकि नूर ने भी इसके हंसार में परसकून होकर आंखें मूंद ली। 1 महीने बाद। कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूँ, वो बेचैनी से बोला। सॉरी, मैं सो गई थी, वो मासूमियत से सच बोली। हमारी नींद उड़ाकर आप सो गई? वो बस बहुत ज्यादा थकी थी तो भाभी ने कहा आराम कर लो। उसने सफाई दी। कर लो आराम यार, अच्छी तरह अपनी नींदें पूरी करो, मेरे लिए अच्छा होगा, वो मैनी खेजी से बोला। इसकी बात का मतलब समझ कर हूर के गाल सुर्ख हुए। बस एक दिन रह गया है, फिर तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में होगी, मेरी पनाहों में। तुम आराम से अपनी नींदें पूरी करना। प्लीज़ हैदर, आप ऐसी बातें ना करें। जान हैदर, एक दफ़ा फिर से नाम लेना मेरा। वो आज इसे तंग करने के मूड में था। इसकी बातों से हूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हूर की तरफ खामोशी हैदर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। कहाँ गई हो यार? वो शौक हुआ, जबकि हूर ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया और हैदर का उसकी हरकत पर कहका लगाया। क्या बनेगा तेरा हैदर? वो सर्द आह हवा के स्पुर्द करता बड़बड़ाया और हूर का एक बार फिर सोचकर मुस्कुरा दिया। वो मुसलसल उसे कॉल और मैसेज कर रही थी, मगर वो किसी का भी जवाब नहीं दे रहा था। कल मेहंदी का फंक्शन था और वो अबान से अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर वो एक हफ्ता से इसे इग्नोर कर रहा था। 7वीं दफ़ा कॉल करने पर उसने फ़ोन अटेंड किया। हेलो, वही दिलकश आवाज़ जो निम्रा के समातों से टकराई। आप कैसे हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली। जिंदा हूँ। तुम बताओ, क्यों फ़ोन किया मुझे? आपसे ज़रूरी बात करनी है मुझे। पता है तुमने क्या बात करनी है? कल मेहंदी के फंक्शन में सबको सच बता दूंगा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मुझसे तलाक के बाद तुम साथ से शादी कर लेना, ठीक है? ओके, अब आराम करो। इसने फ़ोन बंद कर दिया और निम्रा कितनी देर साकित खड़ी रही। अब्बासी हाउस में हर तरफ गहमा गहमी थी। हर कोई काम करता नजर आ रहा था। मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम लॉन में ही किया गया था। स्टेज को पीले रंग के खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। क्योंकि मेहंदी कम थी, इस वजह से 2 झूले रखे गए थे। ऊपर जाए जहां वो सब्ज और पीले रंग के लहंगा चोली में मलबूस थी, दोनों हाथों में गजरे डाले, फूलों का खूबसूरत जेवर पहने, वो बगैर किसी मेकअप के बहुत हसीन लग रही थी। उसका ध्यान मुसलसल अबान की कल वाली बात पर जा रहा था। तो क्या वो सच में मुझे छोड़ देगा? सोचते ही आंखें नम होने लगी थी। वो शीशे के सामने खड़ा कफ लिंक बंद कर रहा था और उसके गुलाबी लबों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। इस वक्त वह सफ़ेद रंग के कॉटन के सूट में मलबूस बहुत प्यारा लग रहा था। 1 हफ्ते से उसने निम्रा से बात करना छोड़ा हुआ था। निम्रा की बेचैनी उसे जैसे मज़ा दे रही थी। कल भी उसने सिर्फ इसलिए कहा कि वो इजहार कर दे कि मोहब्बत हो गई है, मगर वो ना बोली। जान, बड़ा तंग किया है, अब मेरी बारी है। वो मुस्कुराता हुआ खुद पर स्प्रे करने लगा। वो कब से लाउंज में खड़ा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मगर वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वक्त वो काले रंग का सूट पहने, हाथ में कीमती घड़ी पहने, अच्छे से बाल सेट किए, बहुत हैंडसम लग रहा था। जब इससे मज़ीद इंतज़ार नहीं हुआ तो उसने ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाए थे, जब वो नीली आंखों वाली शहजादी सीढ़ियां उतरती नजर आई। ऑरेंज और ग्रीन लहंगे पहने, हल्के से मेकअप में, बाल खुले छोड़े और हाथों में गजरे डाले, वो ज़ेब का दिल बेकरार कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियां उतरती इसके करीब आ खड़ी हुई। चले, वो नज़रें चुराती हुई बोली, क्योंकि ज़ेब की आंखों में मोहब्बत के दीप वो देख चुकी थी। चलते हैं, पहले ज़रा अपनी ज़ोजा की तारीफ तो कर लो। वो खींच के उसे अपने हसार में लाए। बोला, ज़ेब छोड़े, कोई देख लेगा। वो यहाँ वहाँ देखती बोली, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इसके लबों को फोकस में लेता झुका था। बेटा जी, घर मेहमानों से भरा है, कुछ तो लिहाज कर लें। वो उसके होंठों को छूने वाला था, एकदम पीछे हुआ।
जहाँ जमशेद साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो पापा, नूर की आंख में कुछ चला गया था, बस वही देख रहा हूँ। वो शर्मिंदा सा हुआ। चलो अब जल्दी करो, कब से खड़ी हो, जाओ हूर को लेकर। वो उसे हुक्म देता बाहर की तरफ चल दिया, जबकि जमशेद साहब खड़े बेटे की अदाकारी देखकर मुस्कुरा रहे थे। नूर का तो वैसे ही शर्म से बुरा हाल था। वो भी ज़ेब के हुक्म की तकमील करती हूर के रूम की तरफ चल दी। खुदा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, जमशेद साहब ने दिल में दुआ की। माशाअल्लाह, आज तो हमारी नंद प्लस भाभी बिजलियां गिरा रही है। वो हूर के चेहरे को देखती शरारत से बोली, जहां बेचैनी वाजिया दिखी जा सकती थी। इस वक्त वो येलो कलर के लहंगे और शॉर्ट शर्ट में मलबूस थी। पिंक लिपस्टिक होंठों पर लगाए, बालों को खुला छोड़कर एक साइड पर किया था। फूलों का जेवर पहने वो खुद भी एक खूबसूरत फूल लग रही थी। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो उंगलियां मरोड़ती बोली। डर किस बात का गुड़िया, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरा भाई कोई आदमखोर नहीं जो तुम्हें खा जाएगा। आखिरी बात नूर ने शरारत से बोली, जिससे हूर हंस दी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो जमशेद साहब अंदर दाखिल हुए। हमारी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। वो उसके करीब आए और माथे पर होंठ रखे। अपने पापा को माफ़ करोगी गुड़िया, हर उस गलती की जो मुझसे हुई। वो नम आंखों से इस बात में सर हिलाकर इनके सीने से लगकर रोने लगी। हम तो आपसे ठीक तरह से माफ़ी भी नहीं मांग सके और आप हमें छोड़कर जा रही हैं। वो नम लहजे में बोले, पापा आप बार बार सॉरी बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें। हूर ने उनका चेहरा साफ किया। नूर की भी आंखें नम थी। चले, वो आगे बढ़ते बोले। वो भी चेहरा साफ किए नूर के साथ बाहर आई। अब्बासी हाउस में दोनों फैमिलीज का भरपूर इस्तकबाल किया गया। रुखसाना बेगम भी खुश थी दोबारा से इस खानदान को इकट्ठा देखकर। वो अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था जब एक बच्ची इसके पास आई और एक कागज़ पकड़ाकर चलेगी। उसने कागज़ खोला और अंदर लिखी तहरीर पढ़ी। बेसाख्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। वो सबकी नज़रों से बचता ऊपर निम्रा के रूम की तरफ चल दिया। दिल में तो अपनी जंगली बिल्ली का रिएक्शन सोचकर ही गुदगुदी हो रही थी। वो सरशारी से मुस्कुराता उसके रूम तक पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहां वो खिड़की के सामने खड़ी नीचे का मंजिर देख रही थी। तुमने मुझे बुलाया? वो संजीदा सूरत बनाकर बोला। निम्रा ने लहजे का सर्दपन शिद्दत से महसूस किया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो उंगलियां मरोड़ती हुई बोली। कल से उसे बहुत सोचा, मगर दिल ने बस अबान के हक में गवाही दी। तुमने कहा है ना, मैं अभी थोड़ी देर में सबके सामने अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा। जान छूट जाएगी तुम्हारी मुझसे। वो उसकी बात काट कर इसकी आंखों में देखता बोला, जहाँ अब नमकीन पानी जमा होने लगा था। वो नज़रों का जाविया बदलता हुआ मुंह मोड़ गया। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर दिल तो इस पागल लड़की के आंसू चुनने का कर रहा था, जो इजहार नहीं कर रही थी, बस रोए जा रही थी। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी, मगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वो जाने लगा। उसके आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ चेहरा भगो रहे थे। रोक लो यार, वो दिल में उससे मुखातब था। ये रोक क्यों नहीं मुझे रोक लो पागल लड़की। वो दरवाजे तक पहुंच गया था। इसने मायूस होकर हैंडल पर हाथ रखा। निम्रा जल्दी से उसके करीब पहुंची और इसको अपनी तरफ मोड़ा। अबान का तो दिल भंगड़े डालने का कर रहा था। तुमने मुझे समझ क्या रखा है अबान, मैं कोई खिलौना हूँ? निम्रा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और इन साहब के नखरे ही ख़त्म नहीं। जिसे जब दिल चाहे तुम अपनी मर्जी से अपना बना लिया और दिल भर गया तो दूर फेंक दिया। वो मुसलसल उसके सीने पर थप्पड़ मार रही थी और वो खामोश खड़ा उसे सुन रहा था। पहले तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास कराया और जब मेरे दिल में मोहब्बत हुई तो तुमने छोड़ने की बात कर रहे हो। अबान ने झटके से सर उठाया। वो मोहब्बत का इजहार कर गई थी। वो मेहंदी की दुल्हन बनी उसका दिल बेईमान कर रही थी।
اگر تم نے باہر کچھ بھی کہا تو میں اپنی جان۔ باقی کے الفاظ اس نے اپنے ہونٹوں سے چن لیے، جبکہ نمرا آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحوں بعد پیچھے ہوا۔ تمہارے ہونٹوں سے اظہار سن کر جتنی خوشی مجھے ہوئی ہے بتا نہیں سکتا، اور تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان۔ وہ اس کے گرد حصار بنا کر بولا، بس یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا تاکہ تم سیدھی ہو جاؤ۔ وہ نمرا کی ناک دباتا مسکرایا۔ تم اتنے دن سے ڈرامہ کر رہے تھے؟ وہ اس کے حصار سے نکلتی ہوئی بولی، جس پر ابان نے شرارت سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بہت بدتمیز ہو، مجھ سے اب بات مت کرنا، اور کوئی ضرورت نہیں کل کمرے میں آنے کی، ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ اسے پیچھے کرتی واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے وہ ہونک بنا کھڑا رہا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے اپنی دلہنوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ابان تو نمرا کو دیکھ آیا تھا، مگر حیدر بے چینی سے حور کی راہ تک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آتی دکھائی دی۔ آرام آرام سے قدم رکھے وہ چل رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو ان دونوں نے انہیں اوپر چڑھنے میں مدد کی۔ حیدر تو بس حور کو دیکھی جا رہا تھا، وہ جو پہلے ہی نروس تھی۔ اس طرح دیکھنے سے اس کا بیٹھنا محال ہو گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل تو کر رہا ہے ابھی نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشی کرتا مسکرایا۔ حور سرخ چہرہ جھکا گئی اور حیدر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگا۔ ابان نے نمرا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو کر رسمیں انجوائے کرنے لگا۔ مہندی کا فنکشن رات 1 بجے اختتام کو پہنچا۔ تمام رسموں کے بعد سب مہمان چلے گئے تھے۔ وہ گھر آئے تو تھکن کی وجہ سے حور اور جمشید صاحب سونے چلے گئے، جبکہ نور لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے بہت بھوک لگی تھی۔ کھانا تو اس نے کھایا ہی نہیں تھا، ملازم سارے چلے گئے تھے اور نور کا خود اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی جیولری اتار رہی تھی جب زیب ہاتھ میں ٹرے پکڑے اس کے سامنے بیٹھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی میڈیسن لی؟ وہ خفا سا بولا اور چمچ اس کے منہ کے قریب لایا۔ زیب قسم سے دل نہیں کر رہا۔ جانتی تھی وہ کھانے کی لاپرواہی پر کتنا ناراض ہوتا ہے، اس لیے صفائی دینے لگی۔ وہ خاموشی سے کھلاتا رہا۔ تھوڑی سی بریانی کھانے کے بعد زیب نے اسے دودھ کا گلاس دیا، جسے وہ ناک منہ چڑھا کر خاموشی سے پی گئی۔ اس کے انداز پر زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ زیب نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ جانتا تھا وہ بہت تھک گئی ہے۔ وہ روم میں داخل ہوا اور اسے آرام سے نیچے اتارا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئی اور کپڑے چینج کر کے آئی، جبکہ زیب بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب پہنچی اور پھر زیب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیب نے بھی اس کے گرد حصار بنایا۔ "آئی لو یو"، وہ دھیرے سے بولی۔ "لو یو ٹو جانم"، وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا بولا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی آغوش میں پرسکون ہو کر سو گئے۔ اگلا دن بہت مصروف تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی حور اور نور کو پارلر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب بھی وہ دیگر کاموں میں مصروف تھا۔ تیار ہونے پر نور نے زیب کو میسج کیا اور وہ انہیں لینے چلا گیا۔ وہ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین کے کیے گئے میک اپ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ نور نے بلو کلر کی میکسی پہنے جس پر سفید سٹون سے خوبصورت ورک ہوا تھا پہنے زیب کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ 7 بجے کے قریب ہال پہنچے۔ حور اور نمرا کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نمرا بھی ریڈ کلر کا غرارہ پہنے مہارت سے کیے گئے میک اپ میں پری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارات پہنچنے کا شور مچا۔ دونوں دولہے اسٹیج پر بیٹھے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ابان نے بلیک شیروانی پہنی تھی، جبکہ حیدر نے اسکن کلر کی، جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ پہلے ابان اور نمرا کا نکاح ہوا اور پھر حیدر اور حور کا۔ "بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان"، ابان دھیرے سے بولا۔
جبکہ نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم تو میں گھر جا کر بتاؤں گی، وہ دھمکی دیتا بولا، جس سے نمرا مسکرا دی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا مسکرا کر بولا۔ نہیں تو، وہ ٹوٹے الفاظ میں بولی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی حیدر کی گرفت میں تھا اور اس کا لمس حور کا دل دھڑکا رہا تھا۔ رخصتی کا شور ہوا اور زیب کے گلے لگے، بہت روئی۔ زیب بھی اسے سینے سے لگائے نم آنکھوں سے رخصت کر رہا تھا، جبکہ نمرا بھی عباس صاحب کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ دونوں قرآن کے سائے میں رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر چلے گئی۔ پیچھے سب ان کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔ نور اسے حیدر کے کمرے میں لے آئی اور آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، میں حیدر کو بھیجتی ہوں، نور اس کا لہنگا سیٹ کرتی بولی۔ وہ باہر جانے لگی جب حور نے اسے روک لیا۔ بھابھی پلیز ابھی نہ جائیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ یہیں ہوں میں گڑیا، اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی تو مجھے بتانا، اب تم آرام کرو اوکے؟ وہ اس کا گال پر پیار کرتی روم سے چلے گئی۔ حور نے نظریں اٹھا کر روم کو دیکھا جو خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کی دھیمی دھیمی خوشبو پھیلی تھی۔ باقی کینڈل سے کمرے میں روشنی تھی جو ماحول میں ایک الگ سما پیدا کر رہی تھی۔ سامنے دیوار پر حیدر کی مسکراتی تصویر تھی۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا بہت خوبصورت لگتا تھا۔ روم کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ حور جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا کلا صوفے پر رکھا اور شیروانی کے اوپر والے 2 بٹن کھول کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، جو سر جھکائے مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اجازت ہو تو گھونگھٹ اٹھا لوں، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیدر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور کتنے ہی پل وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حور کا چہرہ اوپر کیا اور بے خود ہو کر اس کی لرزتی پلکوں کو چھو لیا۔ حیدر کا لمس محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپی۔ میں بہت خوش ہوں حور، تم نے میری زندگی میں آ کر اسے مکمل کر دیا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا اور پھر سائڈ دراز سے ایک مخملی سا ڈبہ نکالا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ حور نے کھولا تو اس میں پائل کا خوبصورت جوڑا تھا۔ بہت پیارا ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ حیدر نے باری باری اس کے دونوں پیروں پر پائل پہنائی اور پھر ان پر ہونٹ رکھ دیے۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ جلدی سے پاؤں کھینچ کر کھڑی ہوئی۔ اوکے، وہ بھی اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ ٹراؤزر پہنے بغیر شرٹ کے باہر آیا۔ حور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اپنا کام کرنے لگی۔ میں کچھ مدد کروں؟ نہیں، میں کر لوں گی، حیدر مسکرا دیا۔ اس نے حور کی نازک گردن کو باری سیٹ سے آزاد کیا، پھر اس کی شفاف گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس طرح ہی ایک ایک کرتا اس کے سارے زیور اتارنے لگا۔ حور تو بس گرنے والی تھی، اس کی گستاخیوں سے وہ پگھل رہی تھی۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر اسے نرمی سے لٹا کر اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ حور نے بھی اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ رخسانہ بیگم اسے ابان کے روم میں چھوڑ کر گئی۔ پورا کمرہ گلاب اور پتیوں کے پھولوں سے سجا تھا۔ وہ اپنا غرارہ سنبھالتی اٹھی اور وارڈروب سے اپنے لیے کوئی ہلکا سا ڈریس نکال کر چینج کرنے واش روم میں چلے گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ آرام سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اب تمہیں پتہ لگے گا ابان، کسی کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ صبح سے تھکی تھی، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کی محبت اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب پہنچا جہاں وہ دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر کتنے آرام سے سو رہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی اور فریش ہونے چلے گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر ابان کو جھکا پایا جو نرمی سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہا تھا۔ تم پیچھے ہو کر بات کرو، میں ناراض ہوں تم سے، خفگی سے منہ موڑ گئی۔
اب تو میں پیچھے نہیں ہوں گا، پہلے ہی تو کپڑے چینج کر چکی ہو۔ وہ اس کی طرف پھر جھکنے لگا جب نمرا نے اسے دھکا مارا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ابان مسکراتا اس کے قریب گیا اور پھر ایک نازک سی چین اس کے گلے میں پہنائی اور گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ نمرا پوری جان سے کانپی، تمہاری منہ دکھائی، وہ سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو چومتا اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا۔ نمرا کی زبان تو جیسے تلو سے لگ گئی تھی اور پھر وہ اس پر چھاتا رہا اور نمرا کی کمزور مزاحمت دم توڑتی گئی۔ اگلے دن سب کی دوڑیں لگی تھی۔ آج ان دونوں کے ساتھ نور اور زیب کا بھی ولیمہ تھا۔ بیوٹیشین کی مہارت سے کیے گئے میک اپ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنہری رنگ کی خوبصورت میکسی جس پر سونے سے کام ہوا تھا، نازک سی جیولری پہنے وہ سیدھا زیب کے دل میں اتر رہی تھی۔ زیب نے گرے سوٹ پہنا تھا اور وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے ہال میں نور اور زیب کی انٹری ہوئی۔ تمام لائٹ بند تھی، بس ایک لائٹ انہیں فوکس کر رہی تھی۔ زیب نے اپنے آفس کے پورے اسٹاف کو انوائٹ کیا تھا، سبھی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ابان اور نمرا داخل ہوئے۔ ابان نے رائل بلو کلر کا سوٹ پہنا تھا جبکہ نمرا سیم کلر کی میکسی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر نے بلیک کلر کا سوٹ پہنے تھا اور حور نے پرپل کلر کی خوبصورت فراک پہنی تھی جس میں وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر وہ تینوں جوڑیاں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ہمارے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، مریم بیگم عباس صاحب کو دیکھتی بولی۔ خدا ان کی خوشیاں سلامت رکھے، آمین، وہ دل سے بولے۔ ولیمے کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ اپنے روم میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی زیب اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا، اوپر سے اتنی ہیوی میکسی سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی جب زیب کمرے میں داخل ہوا، پھر اسے بیڈ پر بیٹھا کر اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد کیے۔ زیب میں کر لوں گی، آپ چھوڑیں، وہ اپنے پیر کھینچتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں کر رہا ہوں نا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہو۔ ایک ایک کر کے وہ اس کی ساری جیولری اتار رہا تھا۔ پھر زیب نے اس کا دوپٹہ پنوں سے آزاد کیا جس سے نور کے بال کھل کر کمر پر بکھر گئے۔ اب میں جاؤں چینج کرنے، وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، مگر جلد ہی نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں مدد کر دیتا ہوں تمہاری، وہ اسے اپنے قریب کرتا بولا۔ شکریہ، لیکن مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنا آپ چھڑاتی بولی۔ اچھا جاؤ چینج کر کے آؤ، وہ اسے حکم دیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں گئی اور اپنی وارڈروب کھولی اور ایک سمپل سا پنک کلر کا جوڑا نکالا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، چہرے سے واضح تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آ کر ایک زیب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیب نے اس کی آنکھیں چومی اور پھر ماتھے پر بوسہ لیا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا جس سے نور کو بھی سکون ملا اور وہ آنکھیں موند گئی۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد ان پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ 9 مہینے بعد وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا پریشانی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اندر اس کی متاع جان ایک نئی زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ زیب بیٹا بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے، مریم بیگم اس کے قریب آ کر بولی۔ جی بھائی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا، مگر اس کا ذرا ذرا خدا کے آگے اپنی پرنس کے لیے دعا گو تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ زیب بھاگنے کے انداز سے ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر، مائی وائف، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے اور مبارک ہو، خدا نے آپ کو ایک پیارا سا بیٹا دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، وہ پروفیشنل انداز میں بول کر چلے گئے۔ پھپھو مبارک ہو، آپ نانی پلس دادی بن گئی، وہ خوشی سے ان کے گلے لگتا بولا۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو۔
اللہ ढेरों खुशियाँ दे तुमको। कुछ लम्हा बाद नरस ने कंबल में लपेटा नन्हे से वजूद को ज़ेब की गोद में दिया। ये कितना क्यूट है भाई। हूर उसके नरम गालों पर प्यार करने लगी। ज़ेब ने उसका माथा चूमा, फिर आंखें, फिर उसकी छोटी सी नाक। एक सुकून की लहर उसके अंदर दौड़ी। फुफ्फो आप इसे संभालें, मैं शुक्राने के नफल अदा करके आता हूँ। वो आराम से इन्हें देता, अपनी आंखें साफ करता मस्जिद की तरफ चल दिया। मामा ये मुझे दें प्लीज़। भाई वो उसे देती अंदर रूम की तरफ चल दी जहां नूर को शिफ्ट किया गया था। हैदर देख ये कितना प्यारा है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। उस बेबी के हाथों पर किस किया। वैसे हमारा बेबी भी इतना ही क्यूट होगा ना। वो उसका कान में सरगोशी करता मुस्कुराया और फिर बेबी की तरफ मतवज्जा हो गया। हूर के गाल पल में सुर्ख हुए। उफ अब ऐसे करोगी तो फिर मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत बेशर्म हैं हैदर। वो उसे एक तरफ करती मरियम बेगम के पीछे चल दी। हूर को दूसरा महीना था। हैदर ऐसे ही बात बात पर उसे तंग करता था, जिस पर वो शर्माने पर मजबूर हो जाती थी। अबान प्लीज़ चले ना, मुझे आपी के बेबी को देखना है। वो बड़ी मुश्किल से अपने बरे हुए वजूद के साथ उठकर उसके करीब आई, जो ऑफिस का कोई काम कर रहा था। निम्रा भी उम्मीद से थी। उसका 7वां महीना चल रहा था। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक इनके 2 जुड़वां बच्चे थे, इसलिए अबान उसे कहीं लेकर नहीं जाता था। जान कल आपी घर आ जाएगी, फिर चले जाएंगे। वैसे भी मामा गई तो है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए जान तुम रेस्ट करो। वो उसका हाथ लबों से छूता बोला, लेकिन मुझे अभी जाना है, प्लीज़ मेरी बात मान लें। मैंने कहा ना कहीं। वो मुंह बसोड़ती उठकर बेड पर जाकर लेट गई। अबान ने उसकी शक्ल देखी तो फिर हैदर को वीडियो कॉल की। जान वो प्यार से पुकारता, मगर वो ना हिली। अबान ने लैपटॉप उसके सामने किया, जिसमें हैदर एक बहुत प्यारे बच्चे को लेकर खड़ा था। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। फिर थोड़ी देर में यहाँ वहाँ की बातें करते कॉल बंद हो गई। क्या आप भी नाराज़ हो? वो उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखता बोला। आपने मुझे डांटा। वो चेहरा मोड़े बोली, जान आई एम सॉरी। तुम जो सज़ा दोगी वो मुझे कबूल है। यार वादा करें पहले। पक्का वादा जान। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखता बोला। उसने अपनी नाक से निम्रा की गर्दन को छुआ। आपकी सज़ा है कि आज आप सोफे पर सोएंगे। वो गुस्सा जब्त करती बोली, ये गलत बात है जान। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। मैं क्या कर सकती हूँ, आपने वादा किया है। वो उसे तकिया पकड़ाती बोली, मगर मेरी बात तो सुनो जान। नहीं आप जाए यहाँ से, वो शरारत से बोली। वो अपनी शक्ल बसोरता उठकर सोफे पर चला गया। वो रूम में दाखिल हुआ तो नूर आंखें मूंद कर लेटी थी। बेबी कोट में उसका छोटा सा शहजादा सो रहा था। माँ पर गया है पूरा, वो मुस्कुरा कर बोला। ज़ेब धीरे से चलता नूर के करीब पहुंचा और उसके माथे पर लब रखे। नूर ने अपनी आंखें खोली तो वो मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। शुक्रिया जानम, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। नूर मुस्कुरा दी। हमारा बेबी देखा है नहीं, मैंने सोचा आपके साथ देखूंगी। ज़ेब ने आराम से उसे गोद में उठाया और इसके पास ले आया। नूर ने आराम से इसे अपनी गोद में लिया, फिर बारी बारी इसके हर नक्श को अपने होंठों से छूने लगी, जिससे वो कसमसाया। बस करो यार, इतना प्यार तो कभी उसके बाप से भी नहीं किया। ज़ेब से जब रहा न गया तो बोला। नूर इसके अंदाज पर हंस दी। फिर थोड़ी देर में सब कमरे में दाखिल हुए। जमशेद साहब ने उसके कान में अजान दी। अच्छा भाई बताएं इसका नाम क्या सोचा? हूर मुस्कुरा कर बोली। सब ज़ेब की तरफ मतवज्जा हुए। हनान लुगारी। ज़ेब ने उसके कान में बोला, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। सब इसे बारी बारी प्यार कर रहे थे और ज़ेब नूर के साथ बैठा इनके साथ मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था, जहाँ सिर्फ खुशियाँ थी। 5 साल बाद। प्रिंस मेरा नाश्ता कहाँ है? वो डाइनिंग टेबल पर बैठता बोला। मेरी प्रिंस पहले मेरे लिए नाश्ता बनाएगी, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है हनान, मामा है वो तुम्हारी, प्रिंस सिर्फ मेरी है।
تو جی میں انہیں پرنس ہی کہوں گا، ماما تو پرانے لوگ کہتے ہیں۔ وہ بھی زیب کا ہی بیٹا تھا، آپ اپنے لیے کوئی اور لے آئیں۔ اوکے، وہ سکون سے بیٹھا جوس پینے لگا۔ جمشید صاحب بیٹے کی صورت دیکھ کر ہنس دیے۔ ہنس لیں، اور وہ میری پرنس ہے سمجھے، چبا چبا کے کہتا اندر کچن کی طرف جانے لگا۔ اگر آپ اندر گئی ہیں تو میں انہیں کل آنٹی والی بات بتا دوں گا۔ کل جب زیب حنان کو اسکول چھوڑنے گیا تھا تو وہاں کسی کی مدر نے اس کی تعریف کی اور کہا آپ بہت ہینڈسم ہیں، اور یہ بات اس چھوٹے شہزادے کے کانوں نے سن لی تھی۔ تب سے بیچارے زیب کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ 5 سال کا حنان دھمکی دیتا بولا، اور وہ کام کر گئی، کیونکہ زیب واپس آ کر بیٹھ گیا تھا، جانتا تھا اگر بتائے گا تو اس کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ آگے وہ کم دور رہتی ہے جو تم بھی اس کی حفاظت کرنے لگے ہو، وہ بڑبڑایا جیسے ٹیبل پر بیٹھے جمشید صاحب کے کانوں میں بخوبی سنی۔ ابان اٹھ بھی جائیں، بچوں کو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، اوکے جی، اٹھ گیا۔ آپ کے دونوں صاحبزادے تیار ہیں، آپ بھی جلدی کریں، وہ چیزیں سمیٹتی بولی۔ کیا ہوا ابان؟ آنکھ میں کچھ چلا گیا، ادھر دیکھیں۔ وہ قریب آئی۔ ابان نے بنا کچھ کہے اسے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑا اور واش روم میں چلا گیا۔ بدتمیز، وہ شرم اور غصے سے بڑبڑائی۔ نمرہ اور ابان کو خدا نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا، اذان ابان شاہ اور پھر فیضان ابان شاہ۔ اذان بلکہ اپنے تایا کی طرح ضدی تھا اور فیضان ابان کی کاپی تھا۔ ان دونوں میں شاہ ویلا کے لوگوں کی جان تھا۔ پاپا اٹھے نا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حیدر کا کندھا ہلاتی بولی۔ پاپا کی جان، میں تو کب کا اٹھا ہوں، وہ اس کے بال خراب کرتا بولا، جس سے وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ حیدر اور حور کو خدا نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے اشال رکھا۔ وہ 3 سال کی بچی، آنکھیں بالکل نور جیسی تھیں۔ وہ پھولے گالوں والی بچی نور کو بہت پسند تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ وہ اسے گود میں اٹھاتا بولا، آپ نے میرے بال خراب کر دیے۔ اوہ آئی ایم سوری جان۔ مما کہاں ہیں؟ کچن میں ہیں، چلو مما پاس چلتے ہیں۔ وہ کچن میں آیا تو حور ناشتہ بنا رہی تھی۔ گڈ مارننگ جانو، وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا بولا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا حیدر، بیٹھے میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں، بھوک نہیں پیاس لگی ہے۔ وہ بے خود سا ہو کر جھکنے لگا، جب کچن میں اشال حور کو پکارتی آ گئی، اور وہ ایک دم سے اس کے حصار سے نکلی اور ہنسنے لگی، جبکہ حیدر مسکراتا آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ وہ کمرے میں آئی جہاں وہ منہ پھلا کر ٹائی باندھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور خود باندھنے لگی۔ مل گیا وقت میرے لیے، وہ شکوہ کرتا بولا۔ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس، وہ ایک ادا سے بولی، جس سے زیب مسکرا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایسے ہی کھڑے ایک دوسرے میں کھوئے تھے جب روم کا دروازہ کھلا اور حنان اندر آیا۔ نور جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ ماما چلے، میری بک نہیں مل رہی۔